الظاہر اختیار نمودہ شد وقصے کے تفسیر وجیز و تفسیر جلالین کے بمنزلہ اصل ان ترجمہ اند. اور میں نے کیا کیا، حضرت فرماتے ہیں ترجمے میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا. ایک تو عربیت میں وہ لفظ صحیح ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ فارسی میں کیا. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملنا چاہیے، اور یا پھر فقہا نے اسے ایسے ہی لکھا ہو. تو فرماتے ہیں جو کوئی بھی تفسیر وجیز اور جلالین یہ دو تفسیریں ہیں انہیں پڑھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرے اس ترجمے کی اصل وہ دونوں تفسیریں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، اگر آدمی دیکھنا چاہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق پچھلوں نے بھی لکھا ہے یعنی، تو حضرت نے خود ہی مہربانی کی لکھ دیا کہ میں نے ان دو کتابوں سے زیادہ چیزیں لی ہیں. وسائر تفاسیر مطالعہ کند، اور اگر کوئی ساری تفسیروں کو بھی پڑھے گا تو میری بات میں سے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے وہ ترجمہ کیا ہے جو میرے نزدیک سب سے اچھا تھا، جو عربوں کی زبان پہ بھی پورا اترتا تھا اور حدیث پہ بھی اور فقہ پہ. چہارم آنکھیں، چوتھی پھر وجہ حضرت نے بیان کیا اور اس کا تعلق بھی خالص عربی لغت سے، اسے بھی چھوڑیے. پنجم آنکھیں، پانچویں چیز حضرت نے بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ ترجمہ قدیم خالی از دو حالت نیستن. میرے سامنے جو فارسی کے ترجمے ہیں یہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے خالی نہیں ہے، یا تو بالکل ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو حضرت نے کی تھی، شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ یا پھر وہ ترجمہ ہے جو معانی کا حاصل ہے، کہ پڑھا اور اس کے بعد جو سمجھ میں آئی آیت اس کو اپنے آسان زبان میں کسی نے لکھ دیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں کیا، بلکہ میرا ترجمہ جامع است، یہ ترجمہ جامع ہے دونوں طریقوں کا، کہ میں نے الفاظ کو بھی قائم رکھا ہے اور جو مفہوم ملتا تھا اس آیت سے اس مفہوم کو بھی قائم رکھا ہے. پھر حضرت نے آگے بہت چیزیں لکھی ہیں، یہ ساری عربی لغت اور اس کی بحث ہے، اس کو چھوڑیے. آخر پہ فرماتے ہیں بالجملہ دقائق فن ترجمہ بسیارس. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا بہت ہی باریک چیز ہے. اور میں نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں یہ صرف نمونے ہیں جو میں نے تمہیں بتائے ہیں. چوں ان فقیر خوض در ترجمہ بدون معاونت کسے، اس فقیر نے جو ترجمہ کیا ہے کسی کا تعاون اسے حاصل نہیں ہوا، یعنی میں اکیلے تنہا ترجمہ کرتا رہا ہوں، میرے ساتھ اس ترجمے میں کوئی نہیں تھا. بدون رجوع بے کتابیں کردہ است، اور میں نے نہ ہی کسی کتاب سے زیادہ اس میں مدد لی ہے. یعنی جلالین جو تفسیر تھی اور وجیز وہ تو دیکھی ہیں، اس کے علاوہ میں نے لغت کی کتابیں اور چیزیں نہیں دیکھی. ودر اوقات مختلفہ، اور پھر میں نے یہ ترجمہ کیا ہے. تیسری بات تمہیں بتاتا ہوں کہ مختلف اوقات میں، یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ شروع کیا تھا تو پھر پورا ہو گیا، بلکہ میں نے کل بتایا تھا کہ محمد امین صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں میرے ساتھ باوجود اشتغال بال، بیوی بچے، یہ ساری چیزیں تھیں، ان کا بھی مجھے خیال کرنا تھا اور یہ چیزیں بھی تھیں. تو دیکھو بعض مواقع ایسے بھی تمہیں مل سکتے ہیں کہ میں نے جو چیزیں لکھی ہیں یہ میرے ہاتھ سے ان کا سرشتہ چھوٹ گیا ہو، میں حق نہ ادا کر سکا ہوں. یاران سعادت مند کہ آن قواعد را مستحضر داشتہ باشن. تو میرے دوست جو نیک اور اچھے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ میرے اس ترجمے میں کچھ شک و شبہ پائیں یا انہیں کچھ غلطی محسوس ہو تو وہ حکم اخوت دینی، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے دین میں، اسلام میں، کہ اپنے بھائیوں کو صحیح کرو یا اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے رہو. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ منظور نظر دارن وہ میری اس درخواست کو قبول کریں، میرے ترجمے پہ نظر کریں، وہ اصلاح کوشن اور میری اصلاح فرمائیں اگر کہیں میں نے غلط چیز لکھ دی. یہ اس آدمی کا حال ہے جس آدمی کے علم میں، جس آدمی کے کئی علوم میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا اور وہ اپنی صدی کا مجدد تھا رحمہ اللہ. اس آدمی کا حال ہے کہ وہ کہتا ہے آپ لوگ دیکھیں اگر کہیں غلطی ہے تو اس کو مجھے بتائیں. پھر حضرت نے کاتبوں کو لکھا ہے کہ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے تو قرآن پاک کی عبارت وصیت ان فقیر، یہ فقیر وصیت کرتا ہے کہ موٹے قلم سے لکھی جائے اور اس پہ زیر زبر پیش جو ہیں وہ سرخ رنگ سے لگائی جائیں تاکہ وہ الگ رہیں، اور اس کے بعد احتیاط کی جائے کہ قرآن پاک کا ترجمہ نیچے چھوٹے قلم سے لکھا جائے، اس کا قط جو ہے قلم کا وہ چھوٹا ہونا چاہیے. اور اس طرح حضرت نے اس بات ان چیزوں کو لکھا. پھر کہتے ہیں قال العبد الضعیف، یہ ضعیف بندہ، یہ ناچار،
یہ ولی اللہ بن عبد الرحیم، ولی اللہ جو عبد الرحیم کا بیٹا ہے، کہتا ہے کہ قرأت القرآن کلہ، میں نے پورے قرآن پاک کو پڑھا ہے، من اولہ الی آخرہ، اول سے لے کر آخر تک، پھر روایت حفص، حضرت حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پڑھا ہے۔ اس اسناد کی بات ابھی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے اردو کا دیباچہ جو موضوع القرآن کے نام سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور کمال کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا 1230 ہجری میں، اور لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی شکر تیرے احسان کا ادا کروں کس زبان سے، یعنی کس زبان سے پروردگار آپ کا احسان اور آپ کی عنایات کا شکر ادا کروں کہ ہماری زبان گویا کی اپنے نام کر، کہ ہماری زبان کو تو نے توفیق بخشی کہ ہم تیرا نام لیں، ہم تیری کتاب کو پڑھیں، اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں۔ اور دل کو روشنی دی اپنے کلام کر، اور میرے دل کو جو روشنی ملی ہے، نور ملا ہے، تو یہ تو نے کلام فرمایا اللہ، تو تیرے کلام سے ہمیں ہدایت ملی، اس کا ہم کیسے شکر ادا کریں، یعنی بے پناہ شکر اللہ تیرا۔ اور امت میں کیا اپنے رسول مقبول کی، اور ہمیں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا جو اشرف انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑے مقام اور مرتبے کے ہیں، اور نبی رحمت ہیں، جس کی شفاعت سے امیدوار ہیں ہم کہ پاویں دو جہان کی نعمت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دونوں جہانوں میں ہمیں نعمتیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں ہمیں کام آئے گی، اللہ کے یہاں بخشش ہو جائے گی، اور اس جہان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہمیں ہدایت کی راہ ملی۔ الہی اس نبی امت پرور کو، الہی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت پرور تھے، یعنی امت کے لیے بڑے شفیق، بڑے مہربان، اپنی امت کا خیال کرنے والے تھے، اور اپنی رحمت کامل سے اور اپنی پوری رحمت سے درجات اعلی نصیب کر جو حد نہ ہو کسی مخلوق کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ نصیب فرما جو کسی آدمی کی، کسی مخلوق کی حد اس سے بھی ماورا ہو، یعنی انتہائی اعلی درجہ اپنے ہاں انہیں نصیب فرما، اور اپنی عنایت اس پر ہمیشہ افزوں رکھ دنیا اور آخرت میں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ اپنی عنایات، اپنی مہربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ نازل کرتے رہیے، اور اس کی آل اطہار پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو سادات کہلاتے ہیں، خدایا ان سادات پہ ہمیشہ اپنی مہربانیاں اور عنایات کرتا رہے، اور صحابہ کبار پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، ان پر بھی خدایا اپنی مہربانیاں ہمیشہ جاری رکھ، اور اس کی امت کے علماء مقتدا پر اور اولیاء باصفا پر، اور اللہ ان کی امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علماء ایسے پیدا ہوئے جو اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو تیری راہ دکھاتے رہے، ان پر بھی، اور جو اولیاء اللہ تھے، صاف دل کے لوگ تھے، خدایا ہمیشہ ان پر مہربانیاں رکھ، اور غرباء اور ضعفاء پر، اور اس امت میں جو ضعیف کمزور لوگ ہیں، جو تیرے راہ تک پہنچنے کے لیے جنہیں بڑی دقتیں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، خدایا سب پر یہ تیری مہربانیاں جاری رہیں، آمین یا رب العالمین۔ بعد ازیں سننا چاہیے کہ مسلمان کو واجب ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی صفات جانے اور اس کے حکم معلوم کرے۔ کتنی واضح اور صاف اردو ہے، یہ اردو ہے 1250 سے پہلے، 1205 کی، 1305، 1405، 200، 225 سال پہلے کی اردو ہے، لیکن اردو کمال کی ہے۔ اس خاندان نے جو اردو لکھی ہے نا، بابائے حق، بابائے اردو جو ہیں مولوی عبدالحق صاحب وغیرہ، یہ سب اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اردو اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اردو نمونہ ہے، بہت اچھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی صفات جانے اور اس کے حکم معلوم کرے، اور مرضی اور نامرضی تحقیق کرے۔ پتا ہونا چاہیے اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے خوشی نہیں، کہ بغیر اس کے بندگی نہیں، کہ اس کے بغیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی، خدا کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ پتا ہوگا کہ اللہ اس چیز سے خوش ہے تو ہی تو کرے گا، اور پتا ہوگا کہ اللہ اس چیز سے ناخوش ہے تو چھوڑ دے گا۔ اور فرماتے ہیں اور جو بندگی نہ بجا لاوے وہ بندہ نہیں، بندہ وہی ہے جو بندگی کرے۔
جو بندگی نہیں کرتا وہ بندہ نہیں. کیسے اچھا جملہ لکھا ہے، جو بندگی نہ بجا لاوے وہ بندہ نہیں. اور اللہ سبحانہ کی پہچان آوے بتانے سے. بندگی اگر اللہ کی کرنی ہے تو کہیں سے سیکھے گا تو ہی پتا چلے گا نا، کوئی بتائے گا تو ہی پتا چلے گا. آدمی پیدا ہوتا ہے محض نادان، بچہ بے علم، کچھ علم نہیں، خبر نہیں، سب چیز سیکھتا ہے سکھانے سے. تو ماں سکھاتی ہے، باپ سکھاتا ہے، استاد سکھاتا ہے، تب جا کر کہیں اسے علم آتا ہے. اور بتانے سکھانے والے ہر چند تقریریں کریں اس برابر نہیں جو اللہ تعالی نے آپ بتایا. وہی بات ہو گئی جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ کوئی واعظ کتنا ہی کرے، کوئی نصیحت کیسی ہی کیوں نہ ہو، مگر جو اللہ نے سکھایا ہے، جو اللہ نے کہا ہے، اس کے برابر کوئی چیز نہیں. اس کے کلام میں جو ہدایت ہے دوسرے میں نہیں. پر کلام پاک اس کا عربی ہے. اللہ کے کلام میں جتنی ہدایت ہے وہ کہیں نہیں، مگر اللہ کا کلام عربی میں ہے، اور ہندوستانی کو ادراک اس کا محال. اور جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں بھارت کے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ عربی زبان نہیں، اور اللہ نے عربی میں نازل کیا. اس واسطے اس بندہ عاجز عبد القادر کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے والد بزرگوار حضرت شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی ترجمہ فارسی کر گئے ہیں سہل اور آسان، اب ہندی زبان میں قرآن شریف کو ترجمہ کرے. حضرت فرماتے ہیں تو اس بندہ عاجز کو یہ خیال آیا کہ میں ترجمہ کروں. خیال کیسے آیا؟ حضرت نے خواب میں دیکھا کہ جبریل امین قرآن پاک نازل کر کے ان پہ گئے ہیں، ان کو قرآن پاک ملا. تو انہوں نے اپنے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے اور وفات ان کی سب سے آخر پر ہوئی. عجیب بات ہے. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر ان کے بعد شاہ عبد القادر تھے، پھر شاہ رفیع الدین تھے اور شاہ عبد العزیز تھے. یعنی اس اعتبار سے ان کی عمریں تھیں، اور وفات میں سب سے پہلے شاہ عبد الغنی صاحب کی وفات ہوئی، پھر شاہ عبد القادر صاحب کی ہوئی، پھر شاہ رفیع الدین کی، اور پھر شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو قرآن پاک انہوں نے دیکھا کہ ان پہ نازل ہوا ہے، تو یہ حاضر ہوئے اپنے بھائی کے پاس، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا میں نے یہ دیکھا ہے. اور انہوں نے کہا بھائی نبوت تو ہو گئی ختم، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن پاک کی ایسی خدمت لے گا کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. چند دن کے بعد حضرت کی طبیعت پہ بڑا غلبہ ہوا تنہائی اور ان چیزوں کا، اور اپنے بھائی کے پاس گئے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ بھائی جان اگر آپ 2 جوڑے کپڑے سال میں اور 2 وقت کا کھانا منظور کر لیں تو چاہتا ہوں والد صاحب نے جیسے فارسی میں ترجمہ کیا ہے میں ہندی میں ترجمہ کروں اردو میں. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی آپ ہی کا ہے بھائی، آپ کریں. تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو چیزیں تھیں بس شرعی تقسیم کے مطابق بیوی کو بھی حصہ دے دیا، بیٹی تھی ایک ہی ان کی بس اس کو بھی حصہ دے دیا، اور اکبری مسجد میں بیٹھ کے جا کے، اور اکبری مسجد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ پورا کیا ہے، شاید 20 سال لگ گئے ہوں گے. بالکل جوان تھے جب ترجمہ شروع کیا، اور ہمارا خیال ہے کہ 37-38 برس کی عمر میں ترجمہ مکمل کر کے فارغ ہو گئے. اور باقی جتنا عرصہ بھی زندہ رہے ہیں یہی کرتے ہیں. ان بھائیوں کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، یہ خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جب 15 سال کے تھے تو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ جب 17 سال کے تھے تو یہ فتویٰ دیتے تھے، پڑھاتے تھے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کا بھی یہی حال تھا، وقت ضائع نہیں نہ کیا. اور علم اور اللہ کی توفیق اصل چیز تھی. یہ سارے بھائی ایسے ہی تھے. ایک شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال جلدی ہو گیا اور ان کے کمالات نہیں کھلے، ان کی جو کثر تھی وہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کر دی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں یہ آیا تو ان کے جی میں ایسے آیا تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کریں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آیا، بندہ عاجز عبد القادر کو خیال آیا اب ہندی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ کرے. الحمدللہ کہ 1205 میں میسر ہوا.
1205 ہجری میں حضرت کا ترجمہ پورا ہو گیا. اب کئی باتیں معلوم رکھیے، یعنی کئی باتوں کو آپ علم میں لائیے اپنے. اول یہ کہ اس جگہ ترجمہ لفظ بلفظ ضرور نہیں، کیونکہ ترکیب ہندی عربی سے بہت بعید ہے. لفظ بلفظ ترجمہ حضرت نے پہلے بتا دیا کہ میں نے نہیں کیا. لفظ بلفظ ترجمہ دیکھنا ہو تو ان کے دوسرے بھائی جو ہے نا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا ہے. اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. آپ میں سے کسی نے اگر ابو علی سینا کو پڑھا ہو اور ابو النصر فارابی کو پڑھا ہو تو یہ شاہ رفیع الدین اس ٹکر کے آدمی تھے. بدقسمتی کے پیدا اس امت اس قوم میں ہوئے جس کو جو اندھی ہو گئی تھی، نابینی ہو گئی تھی، اور اس وقت لوگوں کی آنکھیں نہیں تھیں. ابو علی سینا جس کا دنیا میں شہرہ اور ڈنکا ہے، اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اور اس قصیدے کا جواب شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. دونوں کے درمیان 800-900 برس کا فرق ہے زمانے کے اعتبار سے، لیکن دونوں قصیدوں کو کوئی پڑھ لے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی ابو علی سینا کا رد لکھا ہے. اور اسی طرح لوگ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے نہیں ہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشاف جو زمخشری تھا، جس کی تفسیر سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکا، کشاف جتنا بڑا، زمخشری جتنا بڑا امام تھا لغت کا، اور ابو راغب اصفہانی مفردات القرآن جس نے لکھی ہے، ان کی بات شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیول کے آدمی ہیں، اس ٹکر کے آدمی. لوگ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا موازنہ کرتے ہیں اپنے دور کے لوگوں سے، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں جو حضرت کا موازنہ اپنے دور کے لوگوں سے کرتے ہیں. ایک طرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں رکھو اور ایک طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. شاہ ولی اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے آدمی ہیں، کوئی کم نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں. لوگوں کو کیا پتا کہ کیسا بڑا آدمی تھا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص طور سے جو اللہ نے ان پہ انعامات کیے ہیں اس کا تذکرہ کسی دن کریں گے. خیر، کہتے ہیں شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا اردو میں لفظ بلفظ، اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ میر نجف علی خان تھے دلی میں. تو میر نجف علی خان نے اصرار کیا حضرت سے کہ مجھے ترجمہ پڑھا دیں قرآن پاک کا. تو شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ پڑھاتے رہے اور وہ لکھ کے لے آتے تھے ترجمہ، بس وہ ترجمہ ہو گیا پورا. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے ایسے ہی ترجمہ کیا جسے انہوں نے کیا. فرماتے ہیں کہ ترکیب ہندی عربی سے بہت بعید ہے، اگر بے عین ہی وہ ترکیب رہے تو معنی مفہوم نہ ہو. یعنی جو کچھ عربی میں ہے اگر ایک ورڈ بائی ورڈ اسے ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. دوسری یہ کہ اس نے زبانیں ریختہ نہیں بولی، بلکہ ہندی متعارف تا عوام کو بے تکلف دریافت ہو. دوسرے فرماتے ہیں میں نے ریختہ میں ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اس ہندی میں کیا ہے عام فہم زبان میں جو یہاں دلی میں بولی جاتی ہے، تاکہ لوگ اس زبان سے بخوبی واقف ہوں، ہندوستان والے اس کو پڑھیں. تیسری یہ کہ ہر چند ہندوستانیوں کو معنی قرآن اس سے آسان ہو جائے، لیکن اب بھی استاد سے سند کرنا لازم ہے. یہ ہے پتے کی بات جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے نا، کہ استادوں سے سند کرنا. یہ بھی فارسی ترجمے میں گزرا ہے. یہی چیز انہوں نے بھی کہی ہے. کہتے ہیں اگرچہ تمہیں قرآن کے معنی پتہ چل جائیں گے اردو سے، لیکن اب بھی استاد سے سند کرنا لازم ہے، لیکن اب بھی استادوں سے پڑھنا پڑے گا. اول معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں. قرآن پاک کی الفاظ، اس کی تفسیر سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے جتنے آج کل قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیریں اور کرنے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ نے کس سے پڑھا تھا، کوئی سند نہیں ملتی. اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہاں تو یہ حال ہے کہ جس کو دو لفظ بھی سیدھے اردو کے نہیں پڑھنے آتے، وہ بھی قرآن کی شرح اور تفسیر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت کی بات. حضرت نے کہا اگرچہ سمجھ آ جائے گی اردو سے تمہیں ترجمہ، لیکن استادوں سے پڑھنا ضروری ہے. اور فرماتے ہیں معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں، سند ہونی چاہیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند بیان کی ہے ترجمے کی. ہمارے اساتذہ
اپنی سند بیان کرتے تھے. سند کے بغیر کون پوچھتا ہے؟ یہ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اور ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا اور قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے اگلے اس کے شاگرد؟ کیا آپ کی سند ہو گیا انٹرنیٹ؟ یہ چیزیں تھوڑا ہی. اسی لیے آپ کو گر اور پتے کی بات بتائیں. ایک ہوتا ہے مولوی جس نے صرف تعلیم حاصل کی ہو، پڑھا ہو مدرسے میں، کتنا ہی پڑھا ہو وہ کیوں نہ، یہ یاد رکھیے زندگی بھر، کتنا ہی وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر کسی کے سامنے رہ کے کہیں اس کی تربیت نہیں نہ ہوئی اور کسی بزرگ کے ہاں جا کے اس نے جوتے نہیں کھائے یا جوتے سیدھے نہیں کیے یا کسی بزرگ نے اسے تربیت نہیں دی، اس کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں. وہ کبھی غصے میں ہوگا تو کچھ بات کرے گا، کبھی کسی سے خوش ہوگا تو کوئی فتوے کی بات بتا دے گا، ناراض ہوگا تو کچھ اور بات بتا دے گا، جب تک تربیت نہ ہوئی بھی. اور وہ صوفی جو کسی بزرگ کی خدمت میں رہا ہو، اجازت خلافت ہو گئی ہو، اور وہ اپنے آپ کو علماء کے تحت نہ رکھے، مفتیوں سے مسئلے نہ پوچھے، خود ہی کرتا رہے سب کچھ، اس آدمی کا بھی اعتبار نہیں. یا تو مولوی ایسا ہو کہ تربیت ہو، اور یا صوفی ایسا ہو کہ وہ اللہ کے اچھے بندے جو مفتی ہیں اس زمانے کے، فتوے میں ان سے پوچھ کے عمل کرتا رہے. اگر ایسا صوفی نہیں اور ویسا مولوی نہیں، دونوں کا اعتبار نہیں. اعتبار اس عالم دین اور اس صوفی کا ہے جس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق ہو، اور جن کا کہیں تعلق نہیں ہوتا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، گٹھلی پھینک دو ادھر، ممکن ہے آم کا درخت اگائے، 10 جگہ پھینک دیجئے، ممکن ہے 10 درخت اگائیں، مگر اس کو اگر مالی نہیں نہ دیکھے گا تو اس پیڑ کا پھل اور اس چھاڑ کا پھل اور اس درخت کا پھل کسی بادشاہ کی مجلس میں پیش کرنے کے قابل نہیں. معلوم نہیں کھٹا ہے میٹھا ہے کیا نہیں. اور جو پیڑ مالی لگاتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ کیا بات ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی. اس لیے اس حادثہ سے سند یہ ضروری چیز ہے. اور اب وہ وقت چلے گئے ہیں، لوگ کوئی سند ہوتی نہیں، کسی سے پڑھا ہی نہیں، کسی کی صحبت میں رہے ہی نہیں، اور لوگ سارے ہی کامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، عجیب و غریب باتیں ہیں. علیہ باللہ یہاں ایسے لوگ ہم نے دیکھے جنہیں حقیقت میں الحمدللہ کا بھی صحیح ترجمہ نہیں آتا، اور وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اسلام پہ ایتھینٹسٹی ہے ان کی. یا اللہ کہاں جائیں. حضرت فرماتے ہیں اول معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں. دوسرے ربط کلام ما قبل و ما بعد سے پہچاننا، یعنی کلام کا پتہ ہونا چاہیے کہ رکنا کہاں ہے، اس سے پہلے کیا جملہ ہے، اس کے بعد کیا جملہ ہے. کلام اگر آدمی صحیح نہ کرے تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ روکو مت، جانے دو. وہ فقرہ کہتا ہے روکو مت، جانے دو. اس کا مطلب ہے لوگوں کو روک لو، مت جانے دو. اور وہ یہی اگر وقف کر دے بجائے روکو پہ وقف کرنے کے، وہ روکو مت، جانے دو. الٹا ہو گیا نا. پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن میں رکنا کہاں ہے، وقف کہاں کرنا ہے، ٹھہرنا کہاں ہے، تاکہ اللہ کی بات پوری معلوم. تو اگر روکو اس پہ وقف کر لے گا اور اگلا جملہ مت جانے دو تو دروازے بند ہو جائیں گے. اور اگر وقف کرے رکے، روکو مت جانے دو تو دروازے کھل جائیں گے. یہ ایک جملے سے ایسے ہی سمجھانے کی بات ہے. قرآن پاک میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں آدمی رک جائے تو وہ علیہ باللہ کبھی کبھی کفر ہو جاتا ہے، اگرچہ آدمی اسے نہیں جانتا، مگر علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا. ایک صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ ایئرپورٹ پہ ایک جگہ نماز پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے وقف کہاں کیا، انہوں نے کہا اذا جاء نصر اور پھر پڑھنا شروع کیا نصر اللہ والفتح. تو اب نصر کیا چیز ہوئی؟ علیہ باللہ یہ وقف کوئی جائز تھوڑا ہی تھا، لیکن نماز پڑھانے کا چونکہ تھا وہ شوق،
اور استاد کسی سے پڑھا نہیں تھا، اس لیے انہیں پتہ نہیں چلا کہ نصر اللہ یہ ہے پوری چیز، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے۔ تو یہ چیزیں حضرت فرماتے ہیں کہ پتہ چلنا چاہیے ربط کلام کے پہلے کیا ہے بعد، اور قطع کلام سے بچنا بغیر استاد نہیں آتا، اور استاد جب تک نہ پڑھائے نہیں پتہ چلتا کہ رکنا کہاں ہے، نئی بات کہاں سے شروع ہونی ہے۔ چنانچہ قرآن زبان عربی ہے، پر عرب بھی محتاج استاد تھے۔ دیکھا حضرت فرمایا اگرچہ قرآن عربی میں نازل ہوا لیکن اس کے باوجود عرب محتاج تھے کہ کوئی بتائے۔ آئے تھے کہ اصحاب مسجد نبوی میں، انہوں نے قرآن پڑھا اور سورہ توبہ کی پہلی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بری اور بیزار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرکین سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہے برباد ہو جائے تو کیا پڑھتا ہے؟ اس نے یہ پڑھ کے آیت کہا اللہ میں بھی ان سے بیزار ہوں جن سے تو بیزار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسے نہیں، اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بری اور بیزار ہے مشرکین سے، یوں پڑھو۔ وہ وقف جہاں کرنا تھا وہاں کی بجائے کہیں اور پہنچ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو الاسود کو بلایا اور آپ نے فرمایا قرآن میں زیر زبر لگاؤ تاکہ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کام کو مزید بڑھایا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن زبان عربی ہے پر عرب بھی محتاج استاد تھے، یعنی استاد ہونا ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اول فقط ترجمہ قرآن کا ہوا تھا، بعد اس کے لوگوں نے خواہش کی تو بعض فوائد زائد بھی متعلق تفسیر میں داخل کیے کہ میں تو قرآن پاک کا ترجمہ میں نے کر دیا تھا پہلے، لیکن بعض دوستوں نے اصرار کیا کہ اس کے فائدے بھی لکھنے چاہیے، تو میں نے پھر فائدے حاشیے لکھنے شروع کی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ کمال کی چیز۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اگر اردو میں قرآن نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے ٹکڑوں کے ٹکڑے نازل ہوتے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بعض جگہ تو وہ ایسا لفظ پہ لفظ بٹھاتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا کہنے، آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس چیز کا، اس کا ترجمہ اس سے بہتر لفظ میں اردو میں ممکن ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں اس فائدے کے امتیاز کو حرف فا نشان رکھا، یعنی فا لکھ دیتے ہیں، جہاں جہاں فوائد لکھے ہیں فا کا ایک لفظ لکھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی مختصر چاہے صرف ترجمہ دیکھے، مختصر چاہتے ہو تو ترجمہ دیکھ لو، اور اگر مفصل چاہے فوائد بھی داخل کرے، اور تفصیل سے دیکھنا ہے تو جو حاشیے میں فائدے لکھے ہیں اسے بھی پڑھ لو۔ باقی قواعد خط ہندی لکھنے میں طول ہے، استاد سے معلوم ہوں گے، یعنی جس سے پڑھو گے وہ تمہیں بتائے گا کہ اردو میں ترجمہ یوں کیوں کیا گیا ہے، کاش کہ حضرت یہ بھی لکھ جاتے۔ اس لیے کہ ترجمہ حضرت کا بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ حضرت نے یہ لفظ یہاں پہ کیوں استعمال کیا ہے، اور پھر کوئی بتاتا ہے کہ یہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے اور اس کا کیا ہے۔ بہت سی مثالیں ایسے ہی، بہت سی مثالیں ایسے ہی۔ ہم آپ کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو مثالیں دے گئی، ایک اور مثال آپ سے عرض کریں۔ جمل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ قرآن پاک میں آیا نا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے۔ یہی ترجمہ کرتے ہیں، بہت سو نے کیا ہے، یہ غلط بھی نہیں ہے، ہم نہیں کہتے یہ غلط۔ کسی نے مولوی صاحب کو بڑا زوم تھا کہ ہمیں بڑا کچھ آتا ہے، وہ گئے حضرت کے پاس، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے ترجمہ یہی کیا کہ جب اونٹ سوئی کے سوراخ سے ناکے سے گزر جائے تو حضرت ہنسے اور فرمایا اچھا اس کا ترجمہ یہ ہوگا اونٹ کو سوئی سے کیا مناسبت، اونٹ اور سوئی میں کیا آخر جوڑ ہے؟ تو ان کا حضرت معلوم نہیں۔ فرمایا مولوی صاحب جمل کہتے ہیں لنگر کو، لنگر سمجھتے ہیں آپ؟ اینکر، موٹا رسہ جس سے جہاز باندھتے ہیں۔ مولوی صاحب لنگر کو کہتے ہیں جس سے جہاز ملاح لوگ باندھا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر جب جنت میں جائے جب یہ لنگر موٹا رسہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ کیسا ترجمہ ہوا دیکھا؟ وسلام علیک کا ترجمہ ہم نے حضرت سے ہی سنا، حضرت نے فرمایا سلام علیک کا ترجمہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ اس کا ترجمہ یہ کہ پتا جی سکھی رہے، سلام علیہ۔ حضرت نے بہت سے ترجمے کیے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ترجمہ کرتے ہوئے، فرمایا کہ ان ہؤلاء متبر ما فی، اگر ہم ترجمہ کرتے تو ہم کہتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی ہے۔ کمال کا ترجمہ کیا۔ اگر کبھی وہ مقام آیا تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ انہوں نے کیوں یہ ترجمہ کیا تھا، اس لیے یہ کوئی آسان چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کو، اردو جو ترجمے ہوتے ہیں وہ اس میں بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ فتبعونی، میری پیروی کرو، اس کا ترجمہ حضرت کرتے تھے فتبعونی، میری چال چلو۔ آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ حضرت ترجمہ کرتے ہیں میری چال چلو۔ اب چال چلنے میں جو لطف ہے نا، اور چال چلنا جتنا وسیع محاورہ ہے، وہ بات پیروی میں نہیں ہے۔ تو یہ جو حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے اردو کو نہیں زیادہ اس کے قواعد بیان کیے کیونکہ اس میں بہت طوالت ہے، استاد سے معلوم ہوں گے تو کیا عرض کرتے ہیں کہ حضرت استاد بھی کیسے ہوں گے۔ البتہ ہندی میں بعضی چیزیں لکھتے ہیں کہ فارسی میں نہیں، تو فرماتے ہیں بعضی چیزیں ہندوستان کی زبان میں ہیں، فارسی میں نہیں ہے، اس سبب سے فارسی خوان اول اٹکتا ہے، یعنی میرا ترجمہ پڑھنے میں جس نے فارسی پڑھی ہوئی ہے وہ تھوڑا بہت اٹکے گا۔ 2 جز دیکھے تو ماہر ہو جائے، 2 پارے پڑھ لے ہمارے قرآن پاک کے، وہ ماہر ہو جائے گا، پھر ترجمہ ٹھیک پڑھنے لگے گا۔ اور اس کتاب کا نام موضع قرآن ہے، یعنی وہ میری کتاب کا نام یہ کہ جو قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہے، اور یہی اس کی صفت ہے، یعنی عدد اگر دیکھے جائیں تو اس سے یہی نکلتے ہیں، اور یہی اس کی تاریخ بھی یہ فرمایا الہی و سیدی و مولائی تیری عنایت ہے اور تو ہی قبول کر اپنے فضل سے، یا رؤوف یا رحیم یا مالک الملک ذل جلال والاکرام۔ یہ حضرت نے لکھا، اور اس میں جو استاد کی سند پر زور دیا ہے نا، حضرت کی اپنی سند کیا تھی؟ انہوں نے پڑھا تھا اپنے والد شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے بھائی سے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند جو ہم اس وقت بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ ولی اللہ بن عبد الرحیم نے پورا قرآن پاک پڑھا، من اولی ہی الی آخری ہی، قرآن کے اول سے لے کے آخر تک، حفظ کی روایت سے، جو امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ میں نے یہ پڑھا ہے، ہمارے زمانے کے صالح متقی حاجی محمد فاضل صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، میں نے 1154 میں قرآن پاک ان سے پڑھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے تلاوت کی قرآن پاک کی اول سے آخر تک روایت حفظ کے مطابق شیخ عبد الخالق سے۔ حفظ کی روایت تو آپ سمجھتے ہی ہیں، یہ جو افریقی ہیں نا، یہ سارے ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات میں پڑھتے ہیں، اور ہم جتنے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں دنیا میں عموماً مسلمان حفظ رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اصل میں امام عاصم تھے قاری، یہ جو 10 قراتیں اور 7 قراتوں کا آپ سنتے ہیں کہ اتنی اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، کہیں کہیں ہم انشاءاللہ تفسیر میں بھی بیان کریں گے کہ قرات میں یہ لفظ اس طرح بھی آیا ہے اور اس طرح بھی آیا ہے، تو اس سے آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے تھے 2 چیزوں کے متعلق قسم کھاتے تھے کوفہ میں کہ یہ دجلہ دریا ہے، اس کے پار نہیں جائیں گی، ایک ابو حنیفہ کی فقہ اور ایک امام عاصم کی قرات، کہتے تھے اس دجلہ سے پار نہیں جانی، کہ یہیں ختم ہو جائیں گے سب۔ اور اب دیکھو دنیا بھر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ بھی ہے اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات بھی ہے۔ عاصم کے راوی تھے حفص، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے استاد جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھا شیخ عبد الخالق سے۔ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ المتوفی، یعنی ان کا انتقال ہوا لیکن توفیہ، لیکن آگے پتہ نہیں چلتا، حضرت شاید سن لکھا ہوگا یا نہیں لکھا ہوگا، یا یہ کس نسخے میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں شیخ القراء تھے بے محروست دلی میں سب سے بڑے قرآن پاک پڑھانے والے، تمام قاریوں کے جو استاد تھے ان سے انہوں نے پڑھا تھا، اور وہ فرماتے تھے کہ قرأت القرآن کلہ بالقراءات السبع، کہ میں نے پورا قرآن پاک 7 قراءتوں کے مطابق پڑھا ہے شیخ بقری سے، اور شیخ بقری نے اس قرآن پاک کو پورے کا پورا سنایا تھا اور پڑھا تھا، اس کی سب چیزیں شیخ القراء جو تھے اپنے زمانے کے، اور شیخ عبد الرحمن یمنی تھے، اور شیخ عبد الرحمن یمنی رحمت اللہ علیہ نے
5واں واسطہ ہوا اپنے والد سے پڑھا تھا جو شیخ سجادہ یمنی تھے ایک، اور انہوں نے قرآن پاک شہاب احمد سے بھی پڑھا تھا جو کہ بیٹے تھے سنباتی کے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا شیخ ابو نصر تبلاوی سے۔ یہاں تک 6 پشتیں ہو گئیں، 6 پیڑھیاں ہو گئیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ تبلاوی کہتے تھے کہ میں نے پورا قرآن پاک اسی طرح پڑھا تھا شیخ الاسلام زکریا سے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے پڑھا تھا علی برہان قلقلی سے۔ 8 ہو گئے۔ 8ویں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیز، وہ کہتے تھے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ امام القراء جو ساری روایات کو جانتے تھے اور سارے طریقوں سے پڑھنا جانتے تھے، ان کا نام تھا ابو الخیر محمد بن علی بن یوسف الجزری، صاحب کتاب النشر۔ کتاب النشر جنہوں نے لکھی تھی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے ان سے پڑھا ہے۔ یہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ ستون تھے قرات کا، اور قرآن پاک کی قرات بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب النشر، اب تک لوگ اسے پڑھتے اور پڑھاتے۔ اور کتاب النشر میں انہوں نے متعدد اپنی سندیں نقل کی ہیں کہ میں نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا۔ یہ سارے اساتذہ تھے نا، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے رہے پورا قرآن پاک، اور یہ بڑی امانت تھی جو منتقل ہوتی رہی آگے کو۔ اور جزری رحمۃ اللہ علیہ قرات اب تک پڑھی جاتی ہے۔ یہ حسن حسین ایک کتاب ہے، دعاؤں کی مجموعہ ہے نا، یہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ جزری نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جزری اب تک نویں پشت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ تو شیخ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتاب النشر میں دیکھی جا سکتی ہیں جزری سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں نے اس میں سے ایک واسطہ تمہارے لیے لکھا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے سارا قرآن پاک پڑھا ہے، اور اس کے بعد جزری کہتے تھے کہ میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا ہے اپنے شیخ سے جو مسلمانوں کے قاضی تھے ابو العباس احمد بن شیخ الامام ابو عبداللہ حسین بن سلیمان بن فزارہ۔ حسین بن سلیمان الفزارہ یہ جو تھے حنفی تھے اور دمشق کے قاضی تھے۔ کتنے واسطے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا قرآن، یہ جو قاضی تھے رحمہ اللہ ابن فزارہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پڑھا۔ 11 ہو گئے۔ اور انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے پورا قرآن پاک جو تھا وہ امام ابو محمد القاسم بن احمد بن الموفق الورقی سے پڑھا۔ کتنے ہوئے؟ 12۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن پاک جو ہمارے زمانے میں تمام قاریوں کے شیخ تھے اور مشائخ میں سے تھے ابو العباس احمد بن علی بن جاہیا بن عون اللہ، ان سے پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو عبداللہ بن محمد بن سعید بن مرادی تھے، ان سے بھی پڑھا تھا، اور تیسرے جو میرے استاد تھے ابو عبداللہ محمد بن ایوب بن محمد بن نو الغافقی تھے، اور یہ میرے سارے استاد اندلس کے تھے، اسپین کے رہنے والے تھے، میں نے ان سب سے قرآن پاک پڑھا تھا۔ قال کلہم، اور وہ سب کے سب جو تھے وہ ایک جگہ پہ ایک نقطے پہ جا کر مل جاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے قرآن پاک جو پڑھا ہے وہ امام ابو الحسن علی بن محمد بلنسی سے پڑھا ہے۔ بلنسا ایک شہر تھا اسپین میں، کہتے تھے کہ ہم نے وہاں سے پڑھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے پورا قرآن پاک پڑھا اور اس کی تلاوت بھی کی ہے ابو داؤد سلیمان بن نجار سے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے پورا قرآن پاک پڑھا جو مؤلف تھے کتابوں کے اور جنہوں نے کتاب لکھی تھی قرات پہ امام ابو عمر دانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ 16 واسطے بنتے ہیں امام دانی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اب بھی موجود ہے، اب بھی جو قاری پڑھتے ہیں نا تو امام دانی کی اور یہ امام جزری کی اور امام شاطبی کی قراتیں پڑھتے ہیں، خدا نے کمال دیا تھا ان۔ وہذا اعلی اسناد یوجد اليوم فی الدنیا، اور سب سے عمدہ سند قرآن پاک کی ہمارے پاس ہے آج کے دن جو دنیا میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے۔ اور میں اس سلسلے کو اور مختصر کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ دانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التیسیر جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سارا قرآن پاک پڑھا، حفص سے، روایت حفص میں نے پڑھا تھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ابو الحسن علی بن محمد صالح ہاشمی سے جو کہ نابینا تھے اور بصرہ میں رہتے تھے۔
18 واسطے ہوئے. اور وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پورا پڑھا اول سے آخر تک ابو العباس احمد بن سہل اشنانی سے. اور وہ کہتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے پورا ابو محمد عبید بن صباح سے. اور وہ کہتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا امام حفص رحمت اللہ علیہ سے. 21 واسطے ہو گئے. اور حفص نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پڑھا تھا امام عاصم رحمت اللہ علیہ سے. اور عاصم کہتے تھے 22واں واسطہ کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ایک تو ابو عبد الرحمن عبید ابن حبیب سلمی سے، اور دوسری مرتبہ میں نے قرآن پاک پڑھا زر ابن حبیش سے. تو یہ واسطے ہوئے 23. تو دیکھیے ابو عبد الرحمن جو ہیں، عاصم جو ہیں، انہوں نے قرآن پاک کس کس سے پڑھا؟ ایک تو ابو عبد الرحمن سے پڑھا اور ایک انہوں نے پڑھا زر ابن حبیش سے. یہ جو ابو عبد الرحمن کا ذکر انہوں نے پہلے استاد کا کیا ہے نا، انہوں نے قرآن پاک 5 صحابہ رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا. انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا ایک تو اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ سے، پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے، زید ابن ثابت سے، ابی ابن کعب سے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے 5 صحابہ رضی اللہ عنہ پہ بار بار قرآن پاک پڑھا تاکہ کوئی غلطی کوئی چیز نہ رہ جائے. تو یہ ہیں پہلے ان کے استاد عاصم کے. اور استاد جو دوسرے ہیں عاصم کے وہ زر ابن حبیش ہیں. زر ابن حبیش جو ہیں انہوں نے 2 سے قرآن پڑھا تھا، ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. اور یہ سب حضرات نے صحابہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہیں ابن مسعود اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں قرآن پاک پڑھایا تھا جبریل امین نے، اور اس نے اللہ سے لیا تھا جبریل امین نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، می پناہم بخدا از شیطان راندہ شدے. میں پڑھتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اس شیطان سے جو مردود ہے. یہ ہے متصل سند استاد در استاد کی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 24 واسطے بنتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کا 24واں واسطہ ہے، 25ویں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الوحی، اور 26ویں جبریل امین، اور 27ویں خود حق تعالی شان ہوئے ہیں. یہ ہے استاد کی سند کہ کیسے آتا ہے. ہے تو شرم کی بات کہ ہم جیسے نالائق بھی باتیں کریں اور سند بیان کریں، مگر چونکہ اساتذہ کرتے تھے ایسے، اس لیے ان کے طریقے کے مطابق کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے پڑھا، اور جو ہم تک واسطے ہیں ہمیں ہمارے کئی اساتذہ ایسے تھے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنے پڑھانے کی اجازت دی. انہیں اندازہ ہوتا کہ ہم ایسے نالائق ہوں گے تو وہ اپنی اجازتیں ختم کر دیتے، مگر ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو کسی وقت اچھا کرے. 6 سلسلے ہیں ہمارے، اور ان سب نے ہمیں اس کی اجازت دی تھی کہ ہم اللہ کی کتاب کی تشریح اور اس کا ترجمہ بیان کریں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کو پڑھایا تھا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، میں پہلے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی ساری چیزوں کے جو وارث تھے وہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نواسے بھی تھے، اور اتنے ان کے علوم کے وارث تھے کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے گھر کا، اپنی کتابوں کا وارث اپنے نواسے کو بنا دیا تھا، کیونکہ ان سب لوگوں کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے محمد افضل، ان کا نام تھا. تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی ان کے ساتھ بیاہ دی تھی. تو آگے کو جو اولاد ہوئی وہ شاہ اسحاق صاحب ہوئے. تو شاہ اسحاق صاحب نواسے ہوئے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور دوسری طرف مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے ہوئے.
تو ان دونوں سے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش تھے. قرآن پاک میں آیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ہے جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بڑھاپے میں ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل دونوں دیے. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھے اسحاق کی صورت میں نواسا دیا اور بھتیجا اسماعیل جیسا ہوا. تو انہوں نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا تھا سب کچھ. اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے جو چیزیں بھی پڑھی اور پڑھائیں ان سے مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا. نانوتا ہندوستان میں ایک قصبہ ہے، آپ لوگ کبھی گئے ہوں، ہم گئے تھے، ہم نے دیکھا اس قصبے کو. مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے متقی انسان تھے، اور ان کے تقوی کا یہ حال تھا کہ اپنے دارالعلوم مدرسے کی رپورٹ چھپوانے گئے دلی، تو جیب کاٹ لی کسی نے، پیسے گم ہو گئے. تو واپس جب آئے تو اپنا ذاتی مکان بیچ کے اتنے پیسے مدرسے میں داخل کیے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جیب کٹ گئی. تو نہیں مانے، کہنے کے نہیں میاں پیسے مسلمانوں کے تھے، ہمیں ادا کرنے چاہیے. یہ مدرسوں کے پیسے، جو لوگ کھلے ٹرسٹ کے پیسے ایسے ہی خرچ کرتے ہیں نا، انہیں سبق لینا چاہیے ان بزرگوں کی زندگی سے. اور لوگوں نے جو ان کے خیر خواہ تھے استفتاء لکھا، فتویٰ پوچھا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے کہ حضرت ایک آدمی ایسے جاتا ہے اور اس کی بے احتیاطی نہیں ہے، جیب کٹ گئی، پیسے گر گئے، تو کیا اس پہ تاوان واجب ہے مدرسے میں پیسے داخل کرے؟ تو اس گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ نہیں، اس کے ذمے کچھ نہیں ہے. وہ فتویٰ لا کے کسی نے مولانا مظہر صاحب کو دیا، کہا حضرت فتویٰ یہ آیا ہے. تو انہوں نے فتویٰ اس کے حوالے کیا اور کہا کہ مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولانا سے جا کے پوچھو، اور ان لوگوں سے جو فتویٰ دیتے ہیں اگر خود ان سے کسی مدرسے کے پیسے گم جاتے تو یہ کیا کرتے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا یہ بھی اپنے مکانوں کو بیچ کے مدرسوں کے پیسے نہ پورے کرتے؟ فرمایا لے جاؤ یہ فتویٰ، ہم نہیں سے مانتے. اور فرمایا میں نے پیسے داخل کر دیے، بس یہی. اتنے متقی انسان تھے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو روک لیا، اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے بالکل اپنی عادت کے برعکس ان سے کہا کہ آپ ہمارے پاس 1 سال اور ٹھہر جائیے. حضرت کسی کو نہیں روکتے تھے، حضرت کے مزاج میں بڑی بے نیازی تھی. کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا گھر بیٹھا رہے، کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا پرواہ نہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت کو کچھ خبر تھی، اندازہ تھا، اللہ نے ان کا دل بڑا نورانی دل رکھا تھا. حضرت نے جن کو روکا وہ پنجاب میں ایک جگہ میاں والی، وہاں کے ایک شخص تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں روک لیا. تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن پاک حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. یہ جو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے بڑے اللہ والے تھے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے تھے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اور اس کی نسبت وہاں باقی ہے، اور افسوس لوگوں نے انہیں وہابی مشہور کر کے، اور شیطان نے انہیں وہابی مشہور کر دیا اور لوگ ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے. مولانا منظور نعمانی یہ گئے تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک درجے میں ان سے تلمذ حاصل ہے. تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے اللہ والے تھے کہ انہیں خواب میں اللہ تعالی نے خود قرآن پاک عنایت فرمایا اور کہا یہ میری کتاب ہے، اسے پڑھو اور اس کی تفسیر بیان کر. اور فرماتے تھے ایک مرتبہ اللہ تعالی نے خود ایک تفسیر عنایت فرمائی اور کہا یہ میری طرف سے ہے، تم رکھو. اور اللہ نے واقعی قرآن پاک کھولا تھا. اس صدی میں یہ جو 4-5 آدمی ہیں نا، یہ ان کا توڑ نہیں، ان کی ٹکر کے کوئی آدمی نہیں ملیں گے. سید سلیمان ندوی،
ایسی زبردست چیزیں اللہ نے ان پہ تفسیر کی کھولی تھیں، کیا کہنے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سید صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ سورہ جمعہ کی تفسیر بیان کی اور فرمایا کاش اسے کوئی لکھ لیتا، ایسی زبردست تفسیر بیان کی تھی کہ وہ نکات حضرت فرماتے تھے میں نے زندگی بھر نہیں سنے تھے۔ ایک مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے یہ تفسیر عثمانی کا حاشیہ لکھا ہے، بڑا علم دیا تھا اللہ نے انہیں۔ ایک مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ایک طرح ان سب سے بڑھ گئے تھے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تھے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھا ہے مولانا گنگوئی سے بھی اور مولانا مظہر نانوتوی سے بھی۔ تو مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شاہ اسحاق صاحب سے، وہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے اور وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جن شاگردوں نے کام کیا ہے ان میں ایک شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ دنیا بھر کی سطح پہ مشہور ہوئے، اور وہ پڑھے ہوئے تھے ڈابھیل کے، ڈابھیل جانتے ہیں آپ، گجرات میں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے، اور انہوں نے پورا جب انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ لیا تو خود سناتے تھے کہ میں حاضر ہوا میاں والی میں، اور وہاں جا کر میں نے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور میں نے ان سے قرآن پاک کے ترجمے کے متعلق اور ان چیزوں کے، انہوں نے کہا مولوی صاحب کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ تو میں نے بتایا میں ڈابھیل سے دیوبند سے پڑھ کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے قرآن پاک کھولا اور سورہ مائدہ مجھے دے دی اور مجھ سے کہا مولوی صاحب یہ پڑھو ذرا کیا لکھا ہے۔ تو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو اور فلاں فلاں جانور تم پہ حلال ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے بڑے حاشیے دیکھے، ادھر ادھر دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ان کا ان دونوں میں ربط کیا آپس میں؟ ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو اور فلاں فلاں جانور حلال ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر فرمانے لگے کہ ہم نے کہا حضرت کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں سمجھ آتی نا جب، تو آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے، یہ کلام تو ایسی ہے جیسے ہمارے گاؤں میں ایک پاگل رہتا تھا اور جب پاگل پن کا زور ہوتا تھا تو کہتا تھا سکندر مر گیا، بکریاں کھیت میں چل رہی تھیں۔ تو کہتے تھے جیسے ان دو جملوں میں کوئی ربط نہیں نا کہ سکندر اعظم مر گیا، بکریاں کھیت میں چل رہی تھیں، اسی طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ اور فرمایا جب حضرت نے بیان کیا تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ اوہو سب کچھ پڑھا پر قرآن نہیں پڑھا۔ تو شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن پاک مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور فرماتے تھے کہ حضرت اتنے سادہ تھے کہ میں ایک مرتبہ موزے جرابیں لے گیا، تو جرابیں پہن لی، اور گاؤں میں کوئی دستور ہوتا نہیں تھا، اور فجر کے بعد وہ تہجد میں اٹھ جاتے تھے، تو فجر کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یہ جرابیں جو ہیں بڑے بڑے اچھے جوتے ہمارے لیے لائے ہو لیکن یہ پانی نہیں روکتے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ میں پہن کے آج باہر سیر کے لیے گیا تھا تو نیچے سے سارے گیلے ہی ہو گئے۔ اتنے سادے تھے، اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کے تو کہنے ہی کیا، کہاں تک ان کے مناقب اور ان کی تعریف بیان کریں۔ انہوں نے جتنے لوگوں کو بھی پڑھایا ہو، ان کے شاگردوں میں بھی کوئی مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں گزرا، اور کہتے ہی ہیں اور کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم نے پورا قرآن پاک اول سے آخر تک ان سے پوری قرآن پاک کی تفسیر 2 مرتبہ پڑھی، بالکل آغاز سے آخر تک 2 مرتبہ، اور کچھ کچھ ویسے بھی پڑھتے رہے۔ یہ تو تھی ایک سند۔ دوسری سند ہمیں جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر یہ چیزیں ہوئیں جس کی اجازت ہوئی، وہ دوسری سند کیا بیان کرے، ایسے ہی حیا آتی ہے اتنی باتیں کرتے ہوئے، مگر دوسری سند جو تھی ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرشید نعمانی، کراچی میں ہم ان کے پاس رہے اور ان سے پڑھا۔ مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا ذوق دیا تھا حنفیت کا، یہ جو ہم میں خود حنفیت کا غلبہ ہے نا، اور کبھی کبھی کہتے ہیں فقہا نے یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے، یہ حضرت ہی کی طرف سے آیا۔ انہوں نے قرآن پاک مولانا حیدر حسن خان صاحب سے پڑھا تھا، اور مولانا حیدر حسن خان صاحب جو تھے وہ مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید نعمانی اور ان سب نے انہی سے پڑھا تھا۔ ہمیں قرآن پاک کی
جو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے نا، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے پڑھا ہے 2 بار، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سند ادھر بھی جاتی ہے مولانا منظور نعمانی کے پاس. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تھے لکھنؤ میں ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، بس وہ پہلی اور آخری ملاقات ہی تھی. تو ہم نے ان سے حدیث کے لیے درخواست کی کہ حضرت حدیث کی اجازت مشائخ دیتے ہیں، آپ بھی ہمیں دیں. تو مسلم اتروائی، اور مسلم اتروا کے حضرت نے کچھ اس کی عبارت پڑھوائی، اور پھر فرمایا کہ ساری چیزیں جن کی مجھے اجازت اپنے بزرگوں سے آپ کو دیتا ہوں. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واسطہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. تو مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی نے 2 جگہ قرآن پاک پڑھا تھا. ایک تو انہوں نے پڑھا تھا مولانا حیدر حسن خان صاحب سے، اور حیدر حسن خان صاحب جو تھے کمال کے آدمی تھے، ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھاتے تھے، اور حیدر حسن خان صاحب کے بہت قریبی شاگردوں میں مولانا عبدالرشید نعمانی تھے. اور مولانا عبدالرشید نعمانی کا حال یہ تھا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ خط پہ خط لکھ کے انہیں بلاتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں اور یہاں آ کے طلباء کو پڑھائیں. مولانا عبدالرشید نعمانی بڑا علم تھا بھائی، بڑا وسیع علم تھا ان کا. وہ جب بات کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ علم کیا چیز. انہوں نے 2 جگہ سے پڑھا. ایک تو حضرت نے پڑھا تھا مولانا حیدر حسن خان صاحب سے، اور حیدر حسن خان صاحب کی بھی سند جاتی ہے وہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک. اور دوسرے انہوں نے پڑھا تھا مدرسہ تعلیم الاسلام تھا ایک، قدیر بخش صاحب، مولانا قدیر بخش صاحب صدر مدرس سے وہاں کے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پڑھا تھا، وہ بھی سند وہیں چلی جاتی. تیسرا سلسلہ وہ انہی کے چھوٹے بھائی ابھی بھی زندہ ہے، مولانا عبدالحلیم صاحب چشتی، کراچی میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. بڑے بڑے قابل آدمی، بڑے گمنام. انہوں نے بھی ہمیں قرآن پاک کی ان ساری چیزوں کی اجازت دی تھی. ان کا بھی سلسلہ ادھر ہی جا ملتا ہے اوپر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. چوتھی جو سند قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کی ہے وہ خود ہمارے حضرت شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور اللہ ہی کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہ حضرت سے جتنے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا، ہم واحد آدمی ہیں جن کو حضرت نے ہر چیز میں لکھ لکھ کے دیا کہ یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، اور یہ اللہ ہی کا احسان. حضرت نے آکسفورڈ میں، لندن میں ہمیں لکھ کے یہ دیا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم آپ کو اجازت اور خلافت دیتے. حضرت کی تحریر اللہ کا شکر ہے موجود ہے. پھر حضرت نے لکھنؤ میں ندوہ میں کسی سے لکھوا کے ہمیں بھیجا کہ ہم سارے سلاسل میں جو ہم تک پہنچے ہیں آپ کو اجازت دیتے ہیں اور یہ چیزیں پڑھا کیجیے آپ. اور اللہ ہی کا احسان ہے، پہلی مرتبہ جب ہم لکھنؤ حضرت کی خدمت میں گئے رائے بریلی، تو عصر کے بعد پہنچے تو حضرت نے فرمایا آپ کہاں سے ہیں؟ تو ہم نے بتایا پاکستان سے. تو فرمایا نہیں آپ کے آبا و اجداد. ہم کہا حضرت وہیں سے تھے؟ تو فرمایا نہیں. یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ان پہ اس بات. فرمایا نہیں. تو ہندوستان سے کوئی ہجرت کر کے گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں حضرت. تو فرمایا آپ تو پٹھان معلوم ہوتے ہیں. میں نے کہا جی حضرت ہمارے دادا ان کے والد جو تھے وہ غزنی سے آئے تھے افغانستان سے. فرمایا ہاں یہ اب ٹھیک بات کہی. حیرت ہوئی کہ کیسی نظر تھی اور کیا چیز تھی. بہرحال بیٹھے باتیں ارشاد فرماتے رہے. تو وہاں رائے بریلی میں پہلی حاضری تھی، ورنہ اس سے پہلے بھی حضرت سے خدمت میں حاضری ہوئی تھی جب پاکستان آئے تھے. تو مغرب کی نماز کے بعد حضرت کے ایک عزیز ہیں بلال، حضرت کے نواسے سمجھ لیجیے، وہ کھڑے تھے. تو ان سے فرمایا کہ کاغذ اور پینسل دو. تو انہوں نے دیا. تو حضرت نے ہم سے فرمایا کہ ہماری نانی صاحبہ گئی تھیں حج کو، اور حج پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے. تو فرمایا ہماری نانی صاحبہ سے ہمیں اجازت حاصل ہے قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی، اور ہم نے یہ ساری روایت اخذ کی اپنی نانی صاحبہ سے. حمیرہ ان کا نام ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا انہیں اجازت تھی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے، اور انہیں اپنے والد سے اجازت حاصل تھی، اور ان کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے حضرت نے لکھ کے دیا کہ ان کی کتاب ہے دعوت و عزیمت،
خیال تھا کہ شاید ضرورت پیش آ جائے، اس میں حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے، میں نے موضح القرآن، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ ہے نا، انہوں نے اس کا نام لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے اس کی سماعت اور روایت اپنی نانی صاحبہ سیدہ حمیرہ بنت شاہ علم الہدا حسنی نصیر آبادی سے کی۔ شاہ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ سید تھے، ذات کے حسنی تھے سید، فرماتے تھے ان سے میں نے کی۔ تو فرماتے ہیں اپنی نانی صاحبہ سے مجھے اجازت ملی جنہوں نے شاہ عبد القادر صاحب کی صاحبزادی سے روایت کی ہے اور جنہوں نے اپنے والد ماجد سے روایت کی تھی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وفات چہارشنبہ 19 رجب 1223 میں ہوئی اور اپنے والد کے پاس دفن ہوئے۔ یہ حضرت کی سند ہے جو ہمیں حضرت نے عنایت فرمائی تھی، مغرب کے بعد سے لکھ کے ہمیں دیا۔ جب یہ بھی چیزیں ہو گئیں تو آخری مرتبہ جو لکھنؤ میں حضرت کے پاس ٹھہرے تھے، آخری دن صبح فجر کے بعد جب چلنے میں تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا تو حضرت نے حدیث کی بھی اجازت اپنے قلم مبارک سے دستخط کر کے مجھے دی، اس کی سند حدیث کی، اور فرمایا کہ سعید خان صاحب دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی اور دنیا کے بڑے سے بڑے ادارے کی سند بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ واقعی ان کا احسان تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں شاید حضرت کے ہم واحد انتصاب کرنے والوں میں سے ہوں گے جس ہر چیز حضرت نے اپنے قلم سے لکھ کے دی، شاید کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہوگا کہ ہر چیز اپنے قلم سے لکھ کے دیں۔ تو حدیث میں بھی، قرآن پاک کی تفسیر میں بھی، تصوف میں بھی حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب لکھا۔ یہ ساری سندیں ہماری حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہیں۔ اور بھی ہیں، ایک جنات کی بھی ہے، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہم اگر کچھ نہیں ہیں تو کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ بخشے قیامت میں تو یہ واسطے اور یہ چیزیں کیا کام دیں گے، اور بخشتے تو اس کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے یہ سب بیان کیا ہے کہ استادوں کے بغیر اور کسی آدمی سے پڑھے بغیر قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے میں ہاتھ ڈالنا یہ خطرے سے خالی نہیں، بچانا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ سے شاہ صاحب نے شروع کر دیا تھا نا اس ترجمے کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اس ساری سند کے ساتھ قرآن پاک کو شروع کریں تو ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے متعلق فقہا کا، محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ قرآن پاک میں سے ہے یا نہیں، اور سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ اور اللہ تعالی نے اس کو شروع کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور فقط تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ جو عبادت تیری اور تجھ سے مدد چاہنا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ پر جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ اللہ ان کی راہ پر جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ان کی راہ پر جو لوگ گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ سے عرض کریں گے۔ دو باتیں بس خیال میں رکھیے گا، ایک تو یہ کہ کل آپ قرآن پاک کے پہلے جو فاتحہ سمیت 4 رکوع ہیں ان کا ترجمہ پڑھ کے آئیے گا۔ یہ جو 4 رکوع ہیں اس کا ترجمہ اچھی طرح 2-3 بار دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ میں بھی اس کا محتاج ہوں اور امید ہے آپ بھی ہوں گے، نیت درست رکھنا اپنی، صحیح نیت سے، بس اس نیت سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دے اور ہم خدا کی خوشی کو پہچانیں اور خدا تک پہنچنے کی راہ ہمارے لیے آسان ہو، بس یہ نیت رکھنا۔ نیت میں فساد آ جاتا ہے، ہم جیسوں کی نیت میں آ جاتا ہے کہ اس سے پیسے ملیں، بہت سوں کی نیت میں یہ آ جاتا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھ لیں گے تو لوگوں کو پڑھائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے ہمیں کتنا علم آ گیا، ہم کتنے لکھ پڑھ گئے ہیں۔ سب چیزیں بیکار ہیں، بس سیدھی سادی یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ تیری خوشی نصیب ہو اور قیامت میں یہ چیز ہم لوگوں کو نفع دے اور زندگی میں بھی اس کی برکات سے استفادہ اور متمتع۔